بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، فرامین معصومین علیہ السلام کے حوالے سے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے امام معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو غور سے سنیے گا کہ جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے آپ علیہ السلام یعنی کہ امام معصومین علیہ السلام کے کیا فرامین ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد نامی پرندے کے مارنے سے منع فرمایا۔ کبوتر کے پاؤں سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرغی لمبی پرواز نہیں کر سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے مرغی نے کہا، میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازو پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ کوا ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حلال و حرام میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سانپ کو کس جگہ پھینکا گیا؟ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اور آدم کو بہکایا، اس سانپ کو اصفہان میں پھینکا۔ امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندہ جو ہے وہ الو ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، الو جو ہے پہلے گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کو سامنے آ کر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے۔ پھر کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس کے بعد اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا اور کہنے لگا، تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مچھر ایک شخص تھا جو پیغمبروں کا مذاق اڑاتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مکڑی ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کے لیے جادو کیا کرتی تھی۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے، مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹٹرانا بھی تسبیح ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچھو کے حوالے سے فرمایا، ایک مفسد آدم تھا جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو لڑاتا تھا۔ حیوانات کیا کہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہرن کہتا ہے، بار الہی مجھے محفوظ رکھ مصیبت سے۔ پھر اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص تھا جو پیغمبران بنی اسرائیل سے حسد کی وجہ سے مسخ ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کے ہر پر کے اوپر سریانی زبان میں لکھا ہوا آل محمد خیر البریات، یعنی آل محمد سب مخلوق سے افضل ہیں۔ تہذیب آل محمد صفحہ نمبر 328۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خرگوش، یہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی اور ناپاک رہتی تھی۔ تہذیب آل محمد صفحہ نمبر 349۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شیر، یہ ایک چور تھا جو لوگوں کے خرمے چرا لیتا تھا۔ تہذیب آل محمد صفحہ نمبر 349۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندھی ہے۔ سنن ابن ماجہ 5۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ریچھ، یہ ایک جنگل میں رہنے والا بے غیرت بدوی تھا۔ تہذیب آل محمد پیج نمبر 349 ہے۔ سانپ کی حضور سے گفتگو۔ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیں کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حیوانات کیا کہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتا کہتا ہے، ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ تہذیب آل محمد پیج نمبر 349۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، چھپکلی، بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو پیغمبروں کو گالیاں دیتا تھا اور ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ تہذیب الاحکام، تیتر اور مولا علی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے دوران امام علی علیہ السلام صفا اور مروہ کے مابین سعی کر رہے تھے کہ ایک تیتر زمین پر چلتا ہوا آپ کے سامنے آ کر رک گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے تیتر میرا سلام ہو۔ تیتر نے فصیح عربی میں کہا، اے امیر المومنین، میرا بھی سلام ہو آپ پر۔ اے تیتر یہاں کیا کرتا پھرتا ہے؟ تیتر نے عرض کی، قبلہ، میں تو اتنے برسوں سے یہاں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مصروف ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، اس ویرانے میں کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ تیتر نے عرض کی، قبلہ، اس رشتے کی قسم جو آپ کو نبی کونین سے ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو آپ کے موالیوں کے لیے دعا مانگ لیتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر تبرہ کر لیتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں۔ حوالہ کتاب۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سور بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو سخت ممانعت کے باوجود ہفتہ کے دن شکار کرتے تھے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بندر وہ یہودی ہیں جو ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ تہذیب الاحکام۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، گوہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں اس مائدے پر ایمان نہ لائے جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ تہذیب الاحکام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔